چلیے ایک موٹیویشنل اسپیکر ہیں، ان کی کسی اسٹریم کے اندر کسی نے کوئی بات کی تو آپ نے اس کے نیچے کمنٹ کیا، کسی نے ان کو الزام لگایا کہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، نیشنلٹی کا کوئی مسئلہ ہے، تو الٹا انہوں نے آپ کی طرف وہ الزام منسوخ کر دیا کہ مرزا صاحب نے میرے پہ یہ الزامات لگائے۔ ایک پوائنٹ پکڑا، یہ مولویوں والا ہی معذرت کے ساتھ طریقہ واردات ہے کہ ایک پوائنٹ پکڑے اور آپ کی اس پوڈ کاسٹ کی وساطت سے، اس کیمرے کی وساطت سے میرا میسج ہے ان کے لیے کہ جس پوڈ کاسٹ کے نیچے میں نے کامنٹس کیے تھے اس بھائی سے میں نے ڈائریکٹ رابطہ کیا، فون پہ بات کی، ان کا انجینئر صاحب میں نے جتنی باتیں اس میں ہائی لائٹ کی ہیں ان کا ایک ایک کا یہ جواب دے ایویڈنس کے ساتھ۔ میں اگلا سورج طلوع نہیں ہونے دوں گا، میں ان ساری باتوں پہ کیمرے میں آ کے اس سے معافی مانگوں گا۔ That all funds and efforts are dedicated to a cause, not for any personal gain. جیسا کہ آپ نے سنا، بات انگلش میں ہو رہی ہے، میں ساتھ میں ٹرانسلیٹ کرتا رہوں گا۔ جو آپ نے بات سنی کہ جو الزام لگایا گیا اس آرگنائزیشن پہ کہ یہ پیسہ بنانے کے لیے آرگنائزیشن بنائی گئی تھی اینڈ سو فورتھ، اور وہ بتا رہی ہیں جو ڈاکٹر ام حارث ہیں، ان کے ساتھ جو سسٹر ہیں ام رحیل، وہ بتا رہی ہیں کہ یعنی کچھ تو انسان کے اندر ایک بیسک منیمم ڈیسنسی ہوتی ہے کہ انسان اس کا خیال رکھے، اینڈ آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ وہ ہوگی۔ میں جس طبقے کے بارے میں بات کر رہا ہوں میری ایکسپیکٹیشن بڑے سے پہلے دم توڑ گئی ہیں، بٹ اسٹل شاید سننے والوں کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ کوئی نیکسٹ ٹائم کوئی بھی اس طرح سے اٹھ کے جو مرضی اس کے منہ میں آئے وہ کہہ دے، تو بجائے اس کے کہ آپ اس کا یقین کر لیں، جسٹ لسن ٹو دا پیپل کہ جس آرگنائزیشن پہ پیسے بنانے کا الزام ہے وہ ایک چیریٹیبل آرگنائزیشن ہے۔ سیکنڈ، Before endorsing content that could harm someone's reputation, especially without evidence. اور سسٹر ام رحیل کو آپ نے سنا کہ وہ بھی اپنی مایوسی کا اظہار کر رہی ہیں کہ آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ کی وہ ساری اچھی اچھی باتیں جو انہوں نے وہ بیان کی، اور ایک بیس لیس ایکیوزیشن، بے بنیاد بات اس کے اوپر آپ نے ایک پہاڑ کھڑا کر دیا اور آپ کامنٹ کر رہے ہیں وہ افسوس ہو گیا ہے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہے۔ چلے انسان میں نے جیسے آگے کہا کہ پھر بھی مارجن دے سکتا ہے، لیکن بعد میں تو انسان کو شرم آنی چاہیے نا، بعد میں تو آنی چاہیے کلیئر جب چیزیں ہو گئیں، لیکن اس کے بعد آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں تو ان چیزوں سے میں اتفاق کرتا ہوں، پتہ نہیں 99% سے کتنی سے میں اتفاق کرتا ہوں۔ آل دیٹ بیکاز دیر آر ٹو سسٹرز جو کہ اچھا کام کر رہی ہیں، تو میں کیسے پیچھے رہ سکتا ہوں۔ انہوں نے ان دونوں حضرات کے لیے ایک بات کہی ہے، اگر ان دونوں حضرات میں اگر شائبہ بھی ہے ڈیسنسی کا، تو میرے خیال میں ان دونوں سے وہ معافی ضرور کریں۔ سنیے گا۔ More than that, we are sisters in Islam to these brothers. How could they even disgrace their sisters in Islam? This shows that where the intellect lies, is that the kind of intellect that we want to see? ذرا یہ ویڈیو دیکھیے گا۔ چلیے ایک موٹیویشنل اسپیکر ہیں، ان کی کسی اسٹریم کے اندر کسی نے کوئی بات کی تو آپ نے اس کے نیچے کمنٹ کیا، کسی نے ان کو الزام لگایا کہ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں، نیشنلٹی کا کوئی مسئلہ ہے، تو الٹا انہوں نے آپ کی طرف وہ الزام منسوخ کر دیا کہ مرزا صاحب نے میرے پہ یہ الزامات لگائے۔ ایک پوائنٹ پکڑا، یہ مولویوں والا ہی معذرت کے ساتھ طریقہ واردات ہے کہ ایک پوائنٹ پکڑے اور آپ کی اس پوڈ کاسٹ کی وساطت سے، اس کیمرے کی وساطت سے میرا میسج ہے ان کے لیے کہ جس پوڈ کاسٹ کے نیچے میں نے کامنٹس کیے تھے اس بھائی سے میں نے ڈائریکٹ رابطہ کیا، فون پہ بات کی، ان کا انجینئر صاحب میں نے جتنی باتیں اس میں ہائی لائٹ کی ہیں ان کا ایک ایک کا یہ جواب دے ایویڈنس کے ساتھ۔ میں اگلا سورج طلوع نہیں ہونے دوں گا، میں ان ساری باتوں پہ کیمرے میں آ کے اس سے معافی مانگوں گا۔ آج کئی مہینے گزر گئے ہیں، کوئی جواب نہیں آیا۔ اس طرح نہیں انٹریکٹ جواب دو ساری باتوں کے، ٹھیک ہے، جو وہ کر رہے ہیں، ایک ایک پوائنٹ کو ڈسکس کرو، جذباتی جملے نہیں۔ لہٰذا میں نے جو نیچے کامنٹس کیے تھے اس سے مراد نہیں کہ میں 100% ایگری کرتا ہوں، لیکن ان کی میجورٹی باتوں کے ساتھ میں ایگری کرتا ہوں، اور وہی میرا جھگڑا ان لوگوں کے ساتھ ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں قیصر احمد راجہ، امید ہے آپ کی طبیعت بالکل ٹھیک ہوگی۔ یہ جناب انجینئر صاحب فرما رہے تھے کہ جو انہوں نے ایک بہتان بازی کی ایک آرگنائزیشن پہ جو کہ ابھی فارم ہوئی ہے اسلام کی ترویج کے لیے، اس کے بارے میں یہ فرما رہے تھے کہ جو اکثریت باتیں ہیں 90% سے زیادہ وہ میں نے ٹھیک کی ہیں، اور اس پہ یعنی کہ کوئی ریمورس شو نہیں کر رہے تھے کہ پہلے ان کی وارداتیں ہوتی تھی ڈومیسٹک لیول پہ کہ جو لوگ دین کا کام کر رہے ہیں ان کا یہ ٹانگیں کھینچتے رہتے تھے، لیکن اب انٹرنیشنل لیول پہ ہماری دو بہنیں ہیں جنہوں نے کچھ وہاں پہ اپنے اور بہن بھائیوں کے ساتھ مل کر ایک پلیٹ فارم رجسٹر کرایا کہ وہ اسلام کی ترویج کا کام کر سکیں، تو انہوں نے اب انٹرنیشنل لیول پہ جا کے اپنی واردات شروع کی۔ یہ سلسلہ شروع ہوتا ہے پاکستان کے ایک انتہائی ولگر کامیڈین سے جس کی کامیڈی کوئی بھی غیرت مند آدمی اپنی بہن بیٹی کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھ سکتا۔ اس کے کچھ شر انگیزی سے جو ساحر ادیم صاحب کے حوالے سے کہا کہ وہ یو کے میں جا کے ایک کمپنی بنائی اور پھر ڈر گئے اور پھر شادی کی، مطلب اس طرح کی بڑی لغو قسم کی وہ باتیں کی۔ نا میرا یہ ویڈیو ساحر ادیم صاحب کے حق کے خلاف اس کانٹیکس میں آپ اسے بالکل نہ دیکھیں۔ میرے جو ڈس ایگریمنٹس ہیں ساحر ادیم صاحب سے وہ ویل ڈاکومنٹڈ ہیں، جو ایگریمنٹ ہے وہ بھی ویل ڈاکومنٹڈ ہیں۔ ہم دونوں نے اسلامی مزاج کے مطابق ایک دوسرے کے سامنے بیٹھ کر بات بھی کی، ایک دوسرے کو سمجھانے کی کوشش کی۔ تو پٹ آل دیٹ اسائڈ، میں صرف یہ جو گلوبل اویکننگ یہ جو پلیٹ فارم ہے میں اس کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ آخر کار ان لوگوں نے جو واردات کی ہے وہ ہے کیا۔
لیکن چونکہ یہ الزامات سارے لگے، میں چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے آپ ہماری وہ بہنیں جو کہ اس آرگنائزیشن کے پیچھے ہیں، آپ ابتدائی حصہ ان کی جو ریپوٹیشن ہے وہ آپ سنیں۔ Recently, someone called Mr. Shehzad Sheikh from our platform, The Pakistan Experience, made certain claims about the Global Awakening and Sahiluddin being part of the TGA. Now, Rahil, could you kindly shed some light on these accusations? Indeed, it is truly disheartening to see such baseless accusations against Global Awakening, which is a non-profit charitable organization, meaning that all funds and efforts are dedicated to a cause, not for any personal gain. جیسا کہ آپ نے سنا، بات انگلش میں ہو رہی ہے، میں ساتھ میں ٹرانسلیٹ کرتا رہوں گا۔ جو آپ نے بات سنی کہ جو الزام لگایا گیا اس آرگنائزیشن پہ کہ یہ پیسہ بنانے کے لیے آرگنائزیشن بنائی گئی تھی اینڈ سو فورتھ، اور وہ بتا رہی ہیں جو ڈاکٹر ام حارث ہیں اور ان کے ساتھ جو سسٹر ہیں ام رحیل، وہ بتا رہی ہیں کہ یہ ایک کوئی اس میں یعنی کہ یہ ایک چیریٹیبل آرگنائزیشن ہے جس میں پرسنل گینز کا کوئی سرے سے تعلق ہی نہیں ہے، نن واٹس ایور۔ اس کے اندر اگر کوئی ان کی اگر کوئی کورسز پیڈ فور بھی ہیں تو وہ کسی پیسہ جو ہے کسی کی ذاتی جیب میں نہیں جائے گا، بلکہ اٹس ناٹ فار پروفٹ، وچ مینس کہ وہ واپس اسی آرگنائزیشن میں چلا جائے گا، فردر اس کی ڈیولپمنٹ میں چلا جائے گا، اس کی ریچ کو انہانس کرنے میں چلا جائے گا۔ یعنی کچھ تو انسان کے اندر ایک بیسک منیمم ڈیسنسی ہوتی ہے کہ انسان اس کا خیال رکھے، اینڈ آئی ڈونٹ ایکسپیکٹ کہ وہ ہوگی۔ میں جس طبقے کے بارے میں بات کر رہا ہوں میری ایکسپیکٹیشنز بڑے سے پہلے دم توڑ گئی ہیں، بٹ اسٹل شاید سننے والوں کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ کوئی نیکسٹ ٹائم کوئی بھی اس طرح سے اٹھ کے جو مرضی اس کے منہ میں آئے وہ کہہ دے، تو بجائے اس کے کہ آپ اس کا یقین کر لیں، جسٹ لسن ٹو دا پیپل کہ جس آرگنائزیشن پہ پیسے بنانے کا الزام ہے وہ ایک چیریٹیبل آرگنائزیشن ہے۔ سیکنڈلی، کیا ساحل ادیم صاحب کو اب اگین ساحل ادیم صاحب اپنا مقدمہ خود لڑ سکتے ہیں، میں یہاں پہ مقدمہ لڑ رہا ہوں گلوبل اویکننگ کا، کیونکہ اس کو ڈسٹریبیوٹ میں لانے کی کوشش کی گئی ہے تھرو ساحل ادیم۔ سو یہ سوال امپورٹنٹ ہے کہ کیا ساحل ادیم کا اس آرگنائزیشن کے ساتھ کیا واقعی کوئی لینا دینا ہے، ساحل ادیم کی آرگنائزیشن ہے؟ لسن ٹو دس پارٹ۔ And secondly, Global Awakening is not Sahil Adim's company, but was formed with the intention to promote his vision of uniting Muslims globally, particularly in UK. However, Mr. Adim resigned a week after its formation due to the high level of commitment required from his end, which he wasn't able to fulfill at that time. And I hope this can clarify the accusation of Global Awakening platform being registered for any personal gains. کیٹیگوریکلی سسٹروں میں راہیل یہ بات بتا رہی ہیں کہ ساحل ادیم کا اس کمپنی سے اس ادارے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ ہاں ایک پوسٹ جو ہے وہ دی گئی تھی، لیکن ایک ویک کے اندر اندر ہی ساحل ادیم صاحب نے اس کو ریزائن کر دیا، اس لیے کہ جو رسپانسبلٹی تھی وہ اس کو وہ لے نہیں سکتے تھے۔ اینڈ آئی بلیو کہ جو آئی ایم ایس کے جو یوکے کا ورژن ہے وہ بھی بہت زیادہ ٹائم انٹینسو ہے، ٹائم ڈیمانڈنگ ہے، تو اٹس انڈرسٹینڈیبل کہ جب ان کو یہ بات کہی گئی کہ آپ ہمارے ساتھ کام کریں، انہوں نے یقیناً حامی بھری ہوگی، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ دس از ٹو مچ تو انہوں نے معذرت کر لی کہ بھائی میں ساتھ نہیں چل سکتا، بات ختم۔ مطلب آپ جب پبلک میں آ کے کوئی اس طرح کی لغویات بکتے ہیں تو آپ کو وہ لغویات اس لیے بن جاتی ہیں کہ آپ نے پوری کہانی کو آپ نے سمجھا ہی نہیں، نہ ہی سارے اسٹیک ہولڈر سے آپ نے بات کی، آپ نے بس کچھ 2-4 ڈاکومنٹس دیکھے اور اس کے اوپر آپ نے پوری کہانی فٹ کر دی۔ اب یہ دو چیزیں جو ہیں یہ کیٹیگوریکلی یہاں پہ ریفیوٹ ہو گئی ہیں، but there is more. Yes, this claim is completely false as misinformed. The transition from Muslim Awakening to Global Awakening had nothing to do with external pressures from the UK government relating to Islamophobia or any attempt to hide our Muslim identity, as falsely stated by Mr. Shehzad in his video. The decision to change the name was made solely to reflect our broader and more inclusive vision, to engage not only with the Muslim community, but with people of all the backgrounds. And coming from a mixed faith family myself, my personal mission has always been to increase awareness of Islam in a way that bridges gaps and invites people to explore the truth. And to further clarify, Sahil Adim officially resigned from the organization on March the 3rd, as clearly documented on the government website. And the name change to Global Awakening took place later on April the 17th, I think. So this timeline clearly proves that the two events were unrelated. So the allegation suggesting that the name change was influenced. اب یہ پہلے اس کا سیاق و سباق سمجھ لیں۔ جو الزام لگایا گیا وہ یہ تھا
کہ وہاں پہ ساحل ادیم صاحب نے مسلم آئیڈینٹی کے نام سے آرگنائزیشن رجسٹر کرائی، لیکن پھر اس کے بعد وہ ڈر گئے لوگ اور انہوں نے پھر وہ ریزائن کر دیا اور اپنا نام چینج کر دیا۔ اب یہ تو کلیئر ہو گئی کہ ساحل صاحب کو کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب پیچھے رہ جاتی ہے آرگنائزیشن کہ کیا انہوں نے ڈر کے اپنا نام چینج کیا، تو اگین جو آرگنائزرز ہیں اس کے وہ بتا رہے ہیں کہ نہ ہم پہ گورنمنٹ کا کوئی پریشر ہے، نہ ہم نے کوئی ڈر کے ایسا کیا ہے، بلکہ ہمارا ایک اسٹریٹجک ایک ہماری موومنٹ تھی ایک کہ ہم نے جو نام ہے اپنا، چونکہ ہم اسے گلوبل لیول پہ آپریٹ کرنا چاہتے ہیں، دیر فور ہم اس کا نام ہم نے چینج کر دیا۔ اور جو ایون ٹائم لائنس ہیں آپ دیکھیں کہ مارچ کے ابتدا میں ساحل ادیم صاحب نے ریزائن کیا اور اس کے ہفتوں بعد جا کے یہ نام آرگنائزیشن کا چینج ہوتا ہے، جو کہ ان کا ویری مچ ان کا اپنا ڈیسیجن تھا۔ لیکن اب میں اس میں کیا کہوں، I mean what sort of condemnation is going to work for these people کہ ان کو سمجھ آ جائے، ان کو کوئی شرم آ جائے کہ ایک ہماری وہ بہنیں ہیں جو کام کر رہی ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ان کو انکریج کریں۔ اب کسی ایک آدمی کے خلاف کوئی پرسنل گرج ہے تو بھائی ٹھیک ہے، فائن، دیٹس ون تھنگ، لیکن اس کو استعمال کرتے ہوئے پوری آرگنائزیشن کو ہی کہ یہ ڈر گئے ہیں، ان پہ پریشر ہے اور یہ تو گھبرا گئے ہیں اور یہ ہیں اور وہ ہیں، وہ دیکھ تو لو، وہ آرگنائزیشن کا اپنا فیصلہ ہے۔ جس آدمی کے خلاف آپ کا پرابلم ہے آپ اس آدمی سے ڈیل کریں، وہ آپ کا ایک ٹھیک ہے، ایک اپنا ہونا چاہیے، لیکن اس آدمی کو اس ادارے کے ساتھ نتھی کر کے کہ یہ وہ آدمی ڈر گیا ہے، یعنی کہ ساحل ادیم صاحب، اور دیر فور او بھائی کس دنیا میں رہتے ہو تم لوگ؟ ہاؤ ڈیفیکلٹ از اٹ ٹو جسٹ پک اپ دا فون، ٹاک ٹو دیز پیپل، آسک دیم۔ میں اس پہ ایک ویڈیو بنا رہا ہوں، ذرا مجھے بتائیے۔ میں بھی ریسرچ ورک کرتا ہوں، میں بھی ڈاکومنٹریز بناتا ہوں، میں بھی ایسے کام کرتا ہوں، لیکن پوری انسان کے اندر ایک دیانت داری ہوتی ہے، ایمانداری ہوتی ہے، یہاں نہیں ہوتی ہے۔ خیر، second part of the video is even more important. So in addition to Mr. Shehzad's video, we also noticed a comment which was more disheartening. And actually it was extremely painful to see somebody, the likes of engineer Muhammad Ali Mirza, who I believe is a respected scholar. He has somewhere around 2.9 million people following him on his YouTube channel. And he says himself that he's ilmi kitabi, i.e. he's an educated person, but his comment was shocking. اس حصے میں ڈاکٹر ام حارث ایڈریس کر رہی ہیں انجینئر صاحب کو، اور یہ کہہ رہی ہیں، یہ بہت بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے تمیزدار لوگ ہیں، شاید ان کا انجینئر صاحب کے حوالے سے وہی حسن زن ہے جو کسی زمانے میں میرا ہوا کرتا تھا، کہ ایک آدمی جس کی کوئی 29 لاکھ کے لگ بھگ فالوئنگ ہے اور وہ اپنے آپ کو علمی کتابی کہتا ہے، یعنی کہ ایجوکیٹڈ آدمی کہتا ہے، ہم اس کے کامنٹس سے بہت مایوس ہوئے اور بہت دل برداشتہ ہوئے۔ یہ شاکنگ چیز تھی کہ آپ مطلب بیسک انویسٹیگیشن نہیں کر سکے۔ از دیٹ ریئلی ہارڈ کہ ایک آدمی نے ایک بات کہہ دی، اچھا میں اس پہ بھی مارجن دے سکتا ہوں، کوئی بھی ریزنیبل آدمی دے سکتا ہے کہ چلے انہوں نے ایک ڈاکومنٹری دیکھ لی، اس کے بعد پھر جب پتہ چل گیا کہ وہ ساری چیزیں غلط ہیں، تو پھر بھی آپ یہی کہہ رہے ہیں جو ویڈیو کے شروع میں آپ نے دیکھا کہ میں تو جناب اکثریت باتوں سے اتفاق کرتا ہوں، میں یہ کیوں اتفاق کرتا ہوں؟ شرم آنی چاہیے آپ کو کہ وہ ہماری بہنیں ہیں جنہوں نے ایک ایسے پیراڈائم کے اندر جو کہ اسلامک نہیں ہے، نہ صرف یہ کہ انہوں نے اسلامک ایٹائر کو اسیوم کیا، بلکہ دین کو پڑھا، اور اب جو باقی دنیا ہے وہاں کے لوگوں کو پڑھانے کے لیے اپنی جیب سے وہ پیسے لگا رہی ہیں، سسٹم سیٹ اپ کر رہی ہیں، سسٹم ڈیولپ کر رہی ہیں، اور آپ یعنی کہ وہی کرتوت کہ جو بھی آدمی اسلام کا کام شروع کرے، جیسے پہلے آپ نے پاکستان میں شروع کیا کہ جو بھی آدمی اسلام کا کام کر رہا ہے اس سے بھڑ جاؤ، اب انٹرنیشنل لیول پہ آپ نے وہی حرکتیں شروع کر دی، اور ہیرو کون ہے آپ کا؟ اور یہ دیکھیں یہ باتیں کوئی سیکولر خاتون پاکستان کی جو قطعی طور پہ اسلامی اٹائر میں نہ ہو، اس کے پیچھے جا کے ایکسیلنٹ انالیسز، یہ وہ پتہ ہی نہیں اس نے کیا کہا نہیں کہا، وہ خاتون نے غلط بات کہہ دی، ٹھیک بات کہہ دی، فائن، اس لیے کہ اسے اگر سیکولرزم پروموٹ ہو رہا ہے دین وائی ناٹ۔ اور یہاں پہ ہماری وہ بہنیں ہیں کہ جو ایکچولی اگینسٹ دی آڈس دے اسٹوڈ اپ اینڈ دے وانٹ ٹو سرو دیئر ریلیجن، ان کو جب ڈی گریڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو آپ کھڑے ہیں ان لوگوں کے ساتھ جو ان کو ڈی گریڈ کریں گے کہ نہیں، تو میں تو ان کی اکثریت باتوں سے اتفاق کرتا ہوں۔ You know, when someone like engineer Muhammad Ali Mirza, who's widely respected as a scholar, comments on such a baseless accusations without verifying the facts, it can have a significant impact. And as a public figure with large following, especially youth, his words carry weight. And unfortunately, by engaging with these false claims, he's unintentionally adding to the spread of misinformation. And it's crucial for individuals in his position to be mindful of that responsibility they have before endorsing content that could harm someone's reputation, especially without evidence.
اور سسٹر راہیل کو آپ نے سنا کہ وہ بھی اپنی مایوسی کا اظہار کر رہی ہیں کہ آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں، آپ کی وہ ساری اچھی اچھی باتیں جو انہوں نے وہ بیان کی، اور ایک بیس لیس ایکیوزیشن، بے بنیاد بات ٹوٹل، اس کے اوپر آپ نے ایک پہاڑ کھڑا کر دیا اور آپ کامنٹ کر رہے ہیں وہ افسوس ہو گیا ہے اور یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہے۔ چلے انسان، میں نے جیسے آگے کہا کہ پھر بھی مارجن دے سکتا ہے، لیکن بعد میں تو انسان کو شرم آنی چاہیے نا، بعد میں تو آنی چاہیے، کلیئر جب چیزیں ہو گئیں، لیکن اس کے بعد آپ پھر کہہ رہے ہیں کہ نہیں میں تو ان چیزوں سے سے میں اتفاق کرتا ہوں، پتہ نہیں 99% سے کتنی سے میں اتفاق کرتا ہوں۔ آل دیٹ بیکاز دیر آر ٹو سسٹرز جو کہ اچھا کام کر رہی ہیں، تو میں کیسے پیچھے رہ سکتا ہوں پھر میں۔ انہوں نے ان دونوں حضرات کے لیے ایک بات کہی ہے، اگر ان دونوں حضرات میں اگر شائبہ بھی ہے ڈیسنسی کا، تو میرے خیال میں ان دونوں سے وہ معذرت ضرور کریں گے۔ سنیے گا۔ More than that, we are sisters in Islam to these brothers. How could they even disgrace their sisters in Islam? This shows that where the intellect lies, is that the kind of intellect that we want to see? وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ہم ان بھائیوں کی دینی بہنیں ہیں، ظرف دیکھیں ان کا، ظرف دیکھیں کہ ان کا ادارہ ابھی انیشل سٹیجز پہ، اور آپ نے اس کو ٹوٹل ڈیگریڈ کرنے کی کوشش کی، ڈسریپیوٹ میں لے کے آ گئے۔ ان کا ظرف دیکھیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ ان بھائیوں کی ہم دینی بہنیں ہیں۔ آپ کیسے بھائی ہیں کہ اپنی ہی بہنوں کو ڈسگریس کر رہے ہیں؟ ہمارے کام کو آپ کنٹروورسی کے اندر لے کے آ رہے ہیں، ہمارے کام کو آپ ڈسریپیوٹ میں لے کے آ رہے ہیں۔ یہ کیا انٹلیکچوئل لیول ہے؟ کیا اس طرح کا انٹلیکٹ ہم لے کے جانا چاہتے ہیں؟ میرے خیال میں اس سے زیادہ پروفاؤنڈ بات کوئی نہیں ہو سکتی۔ میرے جو ڈس ایگریمنٹس ہیں سیکولر سے اور سیکولرز کے ایجنٹ سے، شور وہ اپنی جگہ پہ ہیں۔ ایجنٹ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پیسے لے رہے ہیں، بدار امین کے جو ان کے کام کو جیسے بھی آگے بڑھا رہے ہیں۔ سسٹر راہیل نے بھی کہا، اتنا ظرف رکھا کہ نادانستہ طور پہ ان انٹینشنلی آپ ہمیں کتنا ڈیمیج کر رہے ہیں، لیکن میں تو ان انٹینشنلی اس حوالے سے نہیں کہتا کہ اس وقت تو چلیں ان انٹینشنلی ہو گیا ہوگا، لیکن جب صورتحال کلیئر ہو گئی تھی تو پھر تو انسان کو نہیں ڈبل ڈاؤن کرنا چاہیے۔ اب کے بارے میں کیا خیال ہے کہ جب کیٹیگوریکل ڈینائل ان کی طرف سے ہر چیز کہا گیا، ریکارڈ انہوں نے سیٹ کر دیا کہ جو کچھ کہا گیا یہ سارے کا سارا جھوٹ ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں میرے ظرف کی بھی، کہ ساری ویڈیو میں نے وہ شادی والی بات نہیں کی، اس لیے کہ یہ واحد چیز ہے جس پہ ان دونوں نے بیک ٹریک کیا ہے، تو میں ان کے منہ پہ نہیں مال رہا وہ والی کہ چلے وہ انہوں نے اچھا کام کیا ہے۔ اچھا کام اس طرح سے کیا ہے کہ صرف یہ کہا کہ وہ غلط نکلی، یہ نہیں کہا کہ ہم معذرت چاہتے ہیں، وی اپولوجائز، نہیں، میرے پتہ میں کم سے کم کوئی ایسی بات نہیں۔ اینڈ میں یہی کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کچھ بھی انسان کو دے، اس سے پہلے ایک بڑا ظرف دے، کیونکہ جو کم ظرف لوگ ہوتے ہیں ان کو جب شہرت ملتی ہے، ان کو جب نام ملتا ہے، تو ان کے لیے تو جو مسئلہ پیدا ہوتا ہی ہوتا ہے، وہ معاشرے کے لیے بڑی کرپشن پیدا کرتا ہے۔